السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سن کوٹا، یعنی کہ وہ کوٹا جو ملازمت میں جب والدین ریٹائرڈ ہو جاتے تھے یا وفات پا جاتے تھے ان کی جگہ پر ان کی اولاد کو دیا جاتا تھا اس پر۔ اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ ریلیف دے دیا، بہت زیادہ ٹیکس میں ریلیف دے دیا تنخواہ دار طبقہ کو بھی اور غریبوں کو بھی، تو اس پر ہم بات کریں گے اعداد و شمار کے مطابق کہ کتنا ریلیف دیا گورنمنٹ نے۔ پہلے بات کرتے ہیں سن کوٹا۔ سن کوٹا اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہ چاروں صوبوں میں تھا، اس کو پھر ختم کر دیا گیا تھا 2024 کے بعد۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ملازمت کے دوران اگر کوئی وفات پا جاتا تھا تو اس کا بیٹا یا بیٹی کو اس کی جگہ پر ملازمت دی جاتی تھی، اور بعض اگر ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ملازمت دی جاتی تھی، تو یہ رول کافی عرصہ چلتا رہا۔ 2024 میں پھر سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ آیا، اس کے مطابق سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو کوٹا ہے یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اس سے میرٹ نہیں ہوتا، تو میرٹ پر بات کریں، یہ کوٹا وغیرہ ختم کریں، تو جو میرٹ پر آتا ہے اس کو آپ ملازمت دیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ تھی، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، انہوں نے بھی اس کو ابالش کر دیا۔ تو ابھی لیٹسٹ جو کے پی کے کی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے یہ نوٹس جاری کر دیا تمام ڈپارٹمنٹس کو کہ یہ جو رول ہے یہ اب سن کوٹا والا یہ ابولش ہو گیا ہے۔ ابھی ابولش ہونے کے بعد کیا ہے، اس سے بہت زیادہ کنسرن پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر بہت سے اسکول ایسے ہیں جو لوکل لوگوں نے خود بنائے ہیں، ان کے جو مالکان ہیں، وہ جو جگہ دی گئی ہے وہاں کی لوکل کمیونٹی نے دی ہے جگہ، اور ان کا جب یہ اسکول بنے تھے تو ان کا یہی موقف تھا اور ان سے یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ بعد میں آنے والے دنوں میں اس اسکول کے اندر جو اساتذہ آئیں گے وہ لوکل کمیونٹی سے آئیں گے اور ان کو اہمیت دی جائے گی، اور یہ بات ان کی جائز بھی بنتی تھی کیونکہ گورنمنٹ ہر جگہ تو جا نہیں سکتی، تو وہاں کے لوکل کمیونٹی نے اپنے ریسورسز سے خود ہی جگہ وغیرہ بنائی، خود ہی بلڈنگ بنائی، اور اب آ کر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ کوٹا سسٹم ختم ہے، تو ان کے اندر یہ ایک بہت بڑی بے چینی پھیل گئی ہے۔ بہرحال تازہ ترین یہ ہے کہ نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ ہاں، اس کا جو اطلاق ہے یہ 26 سپتمبر 2024 سے جو پہلے والے قوانین ہیں، جو پہلے والی اپلیکیشنز ہیں ان پر نہیں ہے، یعنی 26 سپتمبر سے پہلے جو لوگ اپلائی کر چکے ہیں یا جن کے والدین وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے یہ نہیں ہے، یہ 26 سپتمبر 2024 کے بعد کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس میں میرا حال نظر ثانی کی تھوڑی سی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جو بندہ ایک شہید ہوا ہے، ملازمت کے دوران وفات پا گیا ہے، تو گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا کنسیڈر کر لینا چاہیے۔ ابھی بات کرتے ہیں ٹیکس میں ریلیف کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ ٹیکس میں بہت زیادہ ریلیف مل گیا اس دفعہ 26 تاریخ کا جو بجٹ ہے اس میں بہت ٹیکس میں ریلیف مل گیا۔ میں تو ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے تو نہیں ملا، اگر آپ کو پتا تو آپ بتا دیں۔ جو ٹیکس میں ریلیف میرے سامنے آیا ہے وہ جو تنخواہ دار طبقے کی بار بار بات کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ کو ریلیف دیا، تو وہ طبقہ جو ریلیف دیا گیا وہ 1,83,000 سے جن کی آمدن زیادہ ہے، تنخواہ زیادہ ہے، ان کے لیے ان کو ہی ملنا چاہیے، لیکن اس کا اثر جو نیچے والے ان پر کوئی نہیں ہوا، یہ اوپر والوں کے لیے ہوا ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے۔ مگر یہ کہنا کہ یہ غریب لوگوں کو یا چھوٹے تنخواہ دار طبقے کو اس کا فائدہ ہوا، تو اس سے چھوٹے جو طبقہ اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ بلکہ اس میں تو آپ دیکھیں کہ پہلے کچھ دکاندار جو تھے وہ ٹیکس نہیں دیتے تھے، بہت سے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، اب ان پر فکس ٹیکس لگا دیا گیا ہے سالانہ۔ ابھی وہ دکاندار ہو سکتا ہے کہ پورا سال اس کو آمدنی نہ ہو، آپ کو پتہ ہے بہت سی دکانیں ایسی ہیں جو 6 ماہ، 7 سال، 2 سال چلتی ہی نہیں ہیں، اس کو آمدن ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس نے ایک فکس ٹیکس دینا ہی دینا ہے، تو یہ کون سا آپ نے ٹیکس میں ریلیف دے دیا ہے؟ پھر دیکھیں ٹیکس میں ریلیف ملا ہے لیکن کس کو ملا ہے؟ آپ یہاں سے جاتے ہیں، فورن جاتے ہیں، آپ ایئر ٹکٹ لیتے ہیں، تو ایئر ٹکٹ جو بزنس کلاس والے لے رہے تھے، بزنس کلاس میں کون جاتا ہے؟ جو غریب بندہ ہوتا ہے جس کی 30-40 ہزار تنخواہ، تو بھائی بزنس کلاس میں وہی جائے گا نا جس کی لاکھوں کروڑوں کی آمدن ہے۔ عام بندہ تو بزنس کلاس میں نہیں، وہ تو اکانومی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، تو بزنس کلاس کے جو لوگ ہیں ان کو واقعی ٹیکس میں ریلیف دے دیا گیا۔ کیسے دے دیا گیا؟ جو مڈل ایسٹ اور افریقہ میں جانے والے لوگ ہیں، وہ پہلے جو ان کو ڈیوٹی تھی، ان کا جو ٹیکس تھا، آپ سمپل الفاظ میں کہہ لیں، وہ تھا 1,05,000، اس کو بھی 25,000 کر دیا گیا ہے، یعنی 80,000 روپیہ ان کا کم کر دیا گیا ہے، تو یہ 76.2% یعنی آپ کہہ لیں ان کو ریلیف ملا ہے، یہ واقعی ریلیف ملا ہے۔ ابھی یورپ میں جانے والے جو بزنس کلاس سے جاتے تھے وہ پہلے دیتے تھے 2,10,000 روپیہ ٹیکس کی شکل میں کہہ لیں، FD کہہ لیں، ان کو فکس کر دیا گیا 40,000 پر، تو ان کو 1,70,000 کی چھوٹ دے دی گئی ہے، یعنی 1,70,000 کی چھوٹ یورپ جانے والوں کو بزنس کلاس پر دے دی گئی ہے۔
इसी तरह फार ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जो लोग थे बिजनेस क्लास में, वो पहले वो भी 2,10,000 देते थे, उनको भी 40,000 पर ले आया गया है और उनको भी 1,70,000 की टैक्स में छूट दे दी गई है। इसी तरह नॉर्थ सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जाने वाले जो लोग थे बिजनेस क्लास पर, वो पहले 3,50,000 देते थे, उनको फिक्स कर दिया गया 50,000 पर और उनको पूरे 3 लाख की एक एयर टिकट पर छूट दे दी गई है। तो ये रिलीफ मिला, ये लेकिन ये किनको मिला है? ये एलीट को मिला है, ये गरीब बंदे को जो कह लें आप रिलीफ नहीं मिला। इसी तरह जो लोग बाहर जाते थे, बाहर जाकर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, डेबिट कार्ड पर करते हैं, क्रेडिट कार्ड पर करते हैं, तो पहली तो बात है कि ये क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है? क्या जिसकी 20,000 30,000 तनख्वाह है उसके पास क्रेडिट कार्ड होता है? क्रेडिट कार्ड उसी के पास होगा ना जिसकी इनकम अच्छी होगी। और बाहर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन करेगा? वही करेगा जिसकी इनकम अच्छी है। तो उनको भी रिलीफ दे दिया गया है, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। उनका रिलीफ पहले वो 5% देते थे, अगर वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते थे क्रेडिट कार्ड से तो वो 5% करते थे और उसको कम करके 0.5% कर दिया गया है। यानी अगर वो 5 रुपए देते थे तो अभी वो कितना देंगे? 50 पैसे देंगे, यानी 4.5% का उनको फायदा मिला है। तो इस तरह उनको भी ये रिलीफ मिला है। इस तरह से आपके सामने है कि जो यानी कि गरीब बंदा जो चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करता, ये इस्तेमाल करने का सोच ही नहीं सकता, उनको आपने टैक्स पर रिलीफ दे दिया और शोर ये आप मचा रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया, बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया। एक गरीब आदमी जब जाता है खरीदारी के लिए 18% सेल टैक्स वो देता है, बिल्कुल देता है। उसको तो वहाँ उसको अगर रिलीफ देते तो वहाँ पर देते उसको उधर आपने रिलीफ दिया नहीं। अब ये गरीब बंदे ने कहाँ बिजनेस क्लास में जाना है? ये गरीब बंदे ने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे कौन सी ट्रांजेक्शन करनी है? तो वहाँ पर आप टैक्स पे छूट दे रहे हैं। और जो गरीब बंदे की इस्तेमाल की, आपको पता है दूध की कीमतें बढ़ गई हैं, अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ जो रोज़मर्रा की बच्चों की खाने वाली हैं, जो बुजुर्गों को दवाइयाँ हैं, उन सब की कीमतों पर टैक्स लगा है, वो आप कम नहीं कर रहे। और बिजनेस क्लास पर कम करके आप फखरी अंदाज में कह रहे हैं कि हमने टैक्स कम कर दिया है। तो ये 2 अपडेट थी, मैंने कहा आपसे बात कर लें। एक केपीके की गवर्नमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया तमाम डिपार्टमेंट्स को कि तमाम जो केसेस हैं जो 26 सितंबर 2024 से पहले के, उन पर ये अबॉलिश नहीं होगा सन कोटा, उनका कोटा रहेगा। और जो केस एप्लीकेशन चल रही है उस पर अमल होगा, लेकिन 26 सितंबर 2024 के बाद कोई एप्लीकेशन जो है उसको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात कि जो टैक्स की बात करते हैं तो गरीब आदमी पर कोई टैक्स कम नहीं हुआ बल्कि टैक्स बढ़ गए। और ये जो टैक्स कम हुए ये सिर्फ एलीट तबका पर और उन पर जिनकी आमदन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उन पर ये कम हुए हैं, जैसे कि एयर टैक्स के बिजनेस क्लास एयर टैक्स पर और क्रेडिट कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर। तो इस तरह की ये सूरत हाल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।